بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان نے اپنے آپ کو اپنے تئیں مختلف انداز سے تقسیم کر رکھا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک انسان صرف دو قسم کے ہیں، اور دونوں کا انجام بھی الگ دنیا اور آخرت میں۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع منکرین اور ان کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں کے انجام کا موازنہ۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 15۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیں، اذالک کیا یہ خوفناک جہنم خیر بہتر ہے، ام یا پھر جنت الخلد ہمیشگی والی جنت، التی وہ جنت وعدہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے المتقون پرہیزگاروں سے، کانت یہ ہے جزاء لہم ان کے لیے، جزاء بدلہ، و مصیرا اور لوٹنے کی جگہ۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرما دیں کہ یہ یعنی ہولناک جہنم بہتر ہے، یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا پرہیزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ ان ظالموں سے یہ سوال کریں کہ جو خوفناک انجام ان بد نصیبوں کا بیان ہوا ہے، وہ بد نصیب جو اپنے چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹتے ہوئے ڈالے جائیں گے، اور وہاں پر ان کو جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، سر کے بل وہاں پھینکے جائیں گے، منہ کے بل اوندے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے، تنگ اور طریق جگہوں سے چھوٹ بھی نہیں سکیں گے، حرکت بھی نہیں کر سکیں گے، بھاگ بھی نہیں سکیں گے، اور نہ ہی وہاں سے نکل سکیں گے۔ کیا وہ بہتر ہے یا رب کائنات کی وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا
وہ میرے بندے جو میرا ڈر دل میں رکھتے رہے اور قیامت والے دن اپنے اصلی ٹھکانے تک پہنچیں گے، یعنی جنت میں ان کی اپنی تمنا کے مطابق ان کو نعمتیں ملیں گی، ابدی لذتیں ملیں گی، دائمی مسرتیں ملیں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہے، دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے کچھ مناسبتیں ذکر کی ہیں۔ امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب رب کائنات نے جھٹلانے والوں کا خوفناک انجام بیان فرمایا، مزید تاکید کے لیے ان کی حسرت اور ندامت کو بیان فرما دیا، جبکہ شیخ سعدی جو کہ ماضی قریب کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ظالموں کا انجام بیان کیا تو مناسب تھا کہ پرہیزگاروں کا تذکرہ بھی، ان کے بدلے کا بھی تذکرہ کیا جاتا، تو اس لیے فرمایا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ۔ اب اس کی تائید میں پھر سورۃ القصص آگے آ رہی ہے، اس کی 60ویں اور 61ویں آیت مبارکہ مفسرین کرام پیش کرتے ہیں، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ کیا پس وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا اور جو کچھ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ اس کو ملنے والا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہے جس کو ہم نے دنیاوی مال و متاع سے نواز دیا، پھر وہ قیامت والے دن اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا؟ تو فرمایا کانت لہم جزاء و مصیرا۔ اس کا مفہوم اہل علم نے بیان فرمایا ہے، خاص طور پر امام ابن جریر اور پھر امام واحدی، امام شوکانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت ہے جو پرہیزگاروں کا اجر و ثواب ہے، اور اس کی وجہ ان کا تقوی، ان کے نیک اعمال، اور یہ دراصل ان پر اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کا فضل، اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے آخرت میں۔ یہ معزز خواتین و حضرات، تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک موازنہ، ایک کمپیریزن فرمایا، اور یہ آیت مبارکہ ان آیات مبارکات میں شامل ہے جن میں اللہ تعالیٰ بیک وقت اہل ایمان اور اہل شرک دونوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں احسان جتلاتے ہوئے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے، جبکہ اہل شرک کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں وعید سناتے ہوئے۔ سورہ کہف 31ویں آیت مبارکہ، نعم الثواب وحسنت مرتفقا، کہ یہ جو جنت ہے ایمان والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے اور
یہ رہنے کا، ساتھ رہنے کا بہترین سامان ہے۔ اس سے پہلے اسی سورہ کہف کی 29ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بئس الشراب وساءت مرتفقا، بدترین وہ مشروب ہے اور بدترین ہمراہی ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پر گزرا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الصافات آیت 62 سے لے کر 70 تک پڑھیں، رب کائنات فرماتے ہیں، وہاں بھی اللہ نے یہی موازنہ کیا۔ اور یہ سورہ صافات چونکہ آگے آ رہی ہے، لہذا میں یہ 9 آیات مبارکات یہاں پر نہیں پڑھوں گا، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ مشرکین کو، منکرین کو حسرت اور ندامت میں اللہ تعالی نے مبتلا فرمایا ہے کہ اپنا انجام یاد رکھنا اور ایمان والوں کا انجام بھی یاد رکھنا، جن کو تم دنیا میں مذاق اور ٹھٹھے کا نشانہ بناتے ہو نا، دیکھنا آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں اور اسی طرح فتح القدیر میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات انہوں نے بیان فرمائی جو اس سے پہلے بھی بارہا دفعہ گزر چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ باغات کا تذکرہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ سبزے کو، باغات کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک طرف جہنم کی وہ ہولناکی جس کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اور ایک طرف جنت کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں انسان صرف تصور کر سکتا ہے، اور ان کی خوبصورتی، ان کی حلاوت، ان کے حسن اور ان کے بارے میں جتنا بہتر سے بہتر انسان تصور کرے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر ہوں گے۔ اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی ایک درس اور سبق ہے، اور یہی اس آیت مبارکہ کا اصل میں ماحصل ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، وہ جس کا انجام پچھلی آیات مبارکات میں گزرا ہے، یا وہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔